السلام علیکم جی، میں آج آپ کو ایک ایسا تاریخی واقعہ سنانے لگی ہوں۔ ایک ہندو جس کی چتا کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی، اس نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے اسے آگ نہیں لگ رہی تھی؟ ایسا اس نے کیا نیک عمل کیا تھا، یہ میں آپ کو آگے سناؤں گی۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہانی کیا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب گاہ کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک مسٹرس عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی اطاعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا وہ معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حافظہ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی وہاں کسی کو بھی جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت احترام سے اٹھا کر بوری میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، تباعت اشاعت کا کام جاری رہا، پھر بڑے صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان ہندو سکھ نقل مکانی کرتے ہوئے ہندوستان آ گئے۔ نول کشور بھی لاہور سے نقل مکانی کر دلی چلا گیا۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابقہ قرآن پاک کی تباعت اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا، کامیابی کی بلندیاں پر پہنچ گیا۔ نول کشور بھی بوڑھا ہو گیا اور جب گھر پر آرام کرنے لگا، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا۔ ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رہا۔ آخر کار نول کشور جس کا وقت آخرت آ گیا وہ انتقال کر گیا، خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کی وفات پر ملک کے طویل و عریض سے ان کے احباب دوست آن پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے جنازے پر شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ ان کی ارتھی کو شمشان گھاٹ لے جایا گیا اور چتا پر رکھ دیا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ نول کشور جس کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ حیران پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور ان کے بہت عزیز دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت کو اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر خدمت کی ہے جسے احترام کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت احترام کیا قرآن پاک کا، اس کی وجہ سے ان کی چتا کو آگ نہیں لگے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور کو شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کو چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ اپنی کتاب کے ساتھ محبت رکھنے والے کو اتنا مقام دے سکتا ہے کہ اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو کیا اللہ ہماری قبروں میں ہمیں آگ میں ڈالے گا اگر ہم قرآن پاک کو صحیح سے پڑھیں گے اور
اور دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو کیا اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو رہی ہے نول کشور کی کہانی سے کہ اگر ہم اللہ کو دل و جان سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔